جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کافی حد تک احتساب جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. وہاں پہ وہ خود احتسابی کرتے ہیں. اگر ہم انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھیں تو پھر اگر ججز اپنی خود احتسابی کرتے ہیں اور کوئی اور ادارہ ان کی احتساب نہیں کرتا یا کرنے نہیں دیتے تو پھر باقی اداروں میں بھی پھر خود احتسابی ہونی چاہیے. پھر بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی خود احتسابی کر لیا کریں, اور جو ہمارے سیاستدان ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی خود احتسابی کر لیا کریں. لیکن somehow ایسا ہوتا نہیں ہے. اور چونکہ انصاف کا ترازو اگر سامنے رکھیں اور آئین کے بہت ساری شقیں رکھیں جس میں خاص طور پہ ڈیو پروسیس شامل ہے, پرنسپل آف فیئر ٹرائل, یہ سب, اور یہ بھی کہا گیا کہ قانون جو ہے سب کو ایک ہی طرح سے اپلائی کرے گا اور کسی کو استثنا بھی نہیں ہے فرام کرمنل پروسیکیوشنز, تو somehow آج کے پاکستان میں میری کچھ تحفظات ہیں عدلیہ کے ڈیسیجن میکنگ میں, خاص طور پہ جہاں پہ کہ جج صاحبان کی جو مس کانڈکٹ کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں وہاں پہ جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنائی ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل تقریباً ایک ڈورمنٹ سی چیز ہو گئی ہے اور وہ بالکل اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. ابھی بڑی ریسنٹلی ایک سابق چیف جسٹس کا معاملہ آیا سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن میں آرٹیکل 184(3) میں. یہ جج صاحب ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, ان کا معاملہ آیا اور جب وہ پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آیا تو انہوں نے کہا کہ جو جج ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے خلاف اب نہیں پروسیڈ کر سکتے, اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ انفرکچس ہو گیا. اور جب اس پہ ایک پٹیشن فائل کی گئی لیٹلی تو وہ پٹیشن بھی غالباً اس پہ کوئی فیصلہ صادر کر دیا ہے, لیکن ابھی ڈیٹیلڈ فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا. آئین میں اس بارے میں بالکل کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. آئین میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جج جو اپنی کیپیسٹی کھو جائے فیصلہ کرنے کی, یا کوئی اس کی کوئی مینٹل کنڈیشن ہو جائے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے, تو وہ پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو اس منصب سے ہٹا سکتی ہے. اور دوسرا لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ مس کانڈکٹ کا مرتکب پایا جائے تو پھر بھی اس کو اس کے منصب سے ہٹایا جا سکتا ہے, اور اس کے جتنے بھی پرکس وغیرہ ہیں سارے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور وہاں یہ تفریق نہیں کی گئی کہ اگر جج صاحب ریٹائر ہو جائیں یا سرونگ رہیں, پروسیڈنگز تو کسی وقت بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہیں. اس طرح کی کوئی ممانعت آئین میں نہیں ہے, کیونکہ آئین میں جس چیز کو پنشیبل قرار دیا گیا ہے یا جس چیز کی وجہ سے ان کے پرکس اور سیلریز وغیرہ پینشنز وغیرہ ختم ہو سکتی ہیں, وہ مس کانڈکٹ ہے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب وہ جج تھے. تو اس میں صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے, وہ یہ دیکھنا ہی ہے کہ جب وہ جج تھے تو کیا ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی تھیں. تو اگر ہو سکتی تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ایک دوسرا طریقہ ہم نے دیکھا لیٹلی, کچھ فیصلے ماضی میں بھی ہوئے کہ وہ ججز جو ہیں وہ بڑے آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم استعفیٰ دیتے ہیں. یہ بھی ایک رستہ بن گیا ہے کہ آپ نے بہت ساری وائلیشنز کی, اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی, اور آپ نے بہت ایسٹس بھی بنائے, سب کچھ کیا, لیکن آپ نے استعفیٰ دیا تو پھر آپ کو وہ جو ہیفٹی پینشنز ہیں جو ججز کو ملتی ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی. وہ آپ کے بعد آپ کی وڈو کو, پھر ان کی بیٹی کو, پھر اس طرح سے, تو وہ تو تقریباً پوری فیملی جو ہے وہ سیکیور ہوگی فار ایور. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پبلک ایکسچیکر پہ بہت بوجھ ہے, تو اگر کسی نے کسی وقت بھی کوئی مس کانڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر چونکہ خود احتسابی یا عدلیہ ہی نہیں احتساب کرنا ہے, تو ان کو پھر چاہیے کہ ان کا احتساب جو ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق کریں, اور اس چیز کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے کہ بہت سارے جج صاحبان وہاں بیٹھ کے تو بڑے آرام سے ملک میں کھلواڑ بھی کریں, وہ اداروں میں انفلٹریٹ بھی کریں اور مختلف اداروں کو کنٹرول کریں, ریگولیٹ کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل قانون اور آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک اور جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے,
محسن کیانی صاحب، تو ان کے بارے میں بڑے سنگین الزامات جو ہیں ابھی منظر عام پہ آئے ہیں، جس میں کہ ایک لمبی لسٹ ہے ان کی فیملی کے ٹریولز کی، جہاں پہ کہ بڑے تھوڑے عرصے میں صرف ان کے ٹریولز کی جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 6 کروڑ کے قریب بنتے ہیں. 6 کروڑ کے قریب ان کے صرف ٹریول اخراجات ہیں، اور ان کے جو ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے وہ اتنا نعمت ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس چیز پہ بھی ایک خاموشی سی نظر آ رہی ہے.